ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ 7 روزہ اصلاحی خاندان کورس کا آج یہ سیکنڈ ڈے ہے۔ اس میں ہمارے تمام موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کے ساتھ صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ ماں اور باپ یہی خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں، انہی کی قربانیاں، انہی کی کاوشیں اور انہی کی جد و کاج سے خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بالعموم ہمارے ہاں عمومی فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ پریکٹیکل چیزیں کہ والدین سے حسن سلوک کیسے ہو سکتا ہے، ان کی فیلنگز کا خیال ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، یا والدین کی قطع تعلقی اور ان کے ساتھ بے مروتی ہمارے معاشرے میں کس طرح سے پائی جاتی ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے، اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ روشنی ڈال دی جائے، اور جو سوالات تشنہ رہ جائیں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل گفتگو کی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی چند واضح رہنمائی، چند ارشادات نبویہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ واضح ہو سکے کہ ہمارے دین میں والدین کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، پانی ذرا دیجیے گا، سب کی متفقہ اور طے شدہ تعلیم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم ہے، ہر نبی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اگر وہ اس کی زندگی میں موجود رہے ہیں تو نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود ان کا خدمت گزار رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی۔ جناب یحییٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں تو خصوصی طور پہ بتاتے ہیں کہ وہ بے شک میرے نبی تھے، بڑے عظیم مقام پہ فائز تھے، لیکن اپنے والدین کی خدمت گزار تھے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا درجہ رکھا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق کون رکھتا ہے، فرمایا امک۔ پھر پوچھا کون، فرمایا امک۔ پوچھا اس کے بعد کون، فرمایا امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کون،
تو فرمایا ابو کا تمہارے والد محترم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک اتنی عظیم نیکی ہے۔ نیکی اور برائیوں کے درجات ہوتے ہیں۔ بعض گناہ نیکیوں کو بسم کر دیتے ہیں اور بعض نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک ایک اتنی عظیم نیکی ہے کہ انسان کے گناہ اس نیکی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، توبہ کا کوئی راستہ؟ فرمایا هل لک من ام، تمہاری ماں سلامت ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا تو کیا خالہ سلامت ہے؟ عرض کی جی موجود ہیں۔ فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام اس نیکی کو اتنا عظیم سمجھتے تھے، اگر کسی انسان سے اپنی زندگی میں قتل ناحق جیسا گناہ بھی ہو گیا ہے اور وہ اس کی سچی توبہ چاہتا ہے، تو توبہ کا ایک طریقہ تو گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ تو لازمی شرط ہے۔ اس چھوڑنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی زندگی کو چینج کر کے جو نیکیاں شروع کرتا ہے وہ اس توبہ کے اثرات کو مٹا دیتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ جناب ابن عباس، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا۔ کسی اور نے پیغام بھیجا تو وہاں اس نے شادی کرنا پسند کی۔ مجھے غیرت سے آئی، غصہ آیا، تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا راستہ ہے توبہ کا؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سوال پوچھا، امک حیہ، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ قال تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، پھر اللہ سے سچی توبہ کر کے جتنی نیکیاں کر کے اس کے قریب ہو سکتے ہو، پوری زندگی بس اب نیکیاں کرتے رہو تاکہ تمہارے قتل جیسے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ پاس بیٹھنے والا تابعی کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جناب عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، وہ تو قتل کی توبہ کرنے آیا تھا، تو آپ نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ ماں زندہ ہے؟ کہتے میں نے جب پوچھا تو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو جواب دیا، میرے نوجوان بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا، وَلِأَنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن بِرِّ الْوَالِدَةِ، ماں کی خدمت سے بڑھ کر میرے علم کے مطابق کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کے انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کرنے والی ہو۔ والدین کی خدمت ایک ایسی نیکی ہے کہ زندگی ہی میں اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں ضرور دے دیتا ہے۔ غم، پریشانیاں، مصیبتیں، الجھنیں، مصائب کے پہاڑ جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو والدین کی ہوئی خدمت جیسی عظیم نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس نیکی کی برکت سے اللہ پہاڑوں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وہ 3 افراد جو غار کے اندر
پھنس گئے تھے اور پتھر سرک کے غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو ان میں سے ایک شخص نے یہی نیکی پیش کی تھی کہ اللہ میرے والدین تھے، میں ان کا خدمت گزار تھا، جب اس نے اس نیکی کا واسطہ اللہ کو دیا تو اللہ نے پتھر کو بھی پیچھے سرکا دیا تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نیکی کو اس قدر اہم کہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے میں عجیب فیلنگز محسوس کرتا ہوں، اور بعض میرا یوں کہنے کو دل چاہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ عرش والا رب بھی اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضا ماں باپ کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اگر وہ خوش ہیں تو اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ خوش ہو جاتا ہے اور ماں باپ اس کے لیے کوئی دعا کر دیتے تو اللہ پھر ماں باپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ایک اور پوائنٹ بھی نوٹ کیجئے، دین اسلام میں جہاد کا بڑا مقام ہے، اور پھر وہ جہاد جو اللہ کے پیغمبر کی معیت میں ہو اور آپ کی قیادت میں ہو، اس کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر ایک شخص ایک دن جہاد کے میدان میں سرحد کی پیراداری کے اوپر گزار دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ اس سے بڑھ کے اس کو ثواب اور اجر دے دیتا۔ لیکن اگر کیفیت ایسی ہو کہ اس شخص کے جہاد پہ جائے بغیر گزارا ہو سکتا ہو اور والدین کو اس کی ضرورت ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جہاد کو چھوڑ دے اور والدین کی خدمت والا جہاد کرے۔ یہ دو حدیثیں ذرا توجہ سے سنیے گا، خصوصاً میرے نوجوان بیٹے زیادہ توجہ سے سنیں، جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ 4 ماہ دعوت و تبلیغ میں لگا لیں یا 2 مہینے میدان جہاد میں لگا لیں، یا پوری زندگی کسی تحریک اور تنظیم کے ساتھ تو لگا لیں اور اس کے جیالے تو بن جائیں، ان کو اسی میں سارا دین نظر آتا ہے اور ماں باپ کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ نوجوان ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، میں اپنا گھر چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، ہجرت کر کے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنے آیا ہوں کہ میری زندگی جہاد کے لیے وقف ہے، اور صرف اللہ سے امید چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی دونوں ہی زندہ ہیں۔ پوچھا واقعتاً ثواب کی نیت سے آئے ہو؟ جی ثواب کی نیت سے آیا ہوں۔ فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، واپس چلے جاؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ جانا چاہیے دعوت پہ، تبلیغ پہ،
دینی تحریکوں کو وقت دینا چاہیے، تعلیم کو وقت دینا چاہیے، جہاد کو وقت دینا چاہیے، لیکن والدین کو روتا چھوڑ کے نہیں، ان کو بوڑھا مرنے کے لیے چھوڑ کے نہیں۔ 2-4 بیٹے ہیں، آپ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ضرور جائیں، لیکن والدین ہاتھ جوڑتے ہوں، سسکیاں لیتے ہوں، منتیں ترلے کرتے ہوں، بیٹے ادھر رہو، اور آپ کو تبلیغ کا شوق سر پہ سوار ہو، اور جہاد کا اور شہادتوں کا شوق سوار ہو، اور تحریکوں اور تنظیموں کے جیالے بننے کا شوق سوار ہو، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ آپ کا شوق ہے، پورا کر لیں۔ تب جب والدین کو ضرورت ہو، وہ ضرورت مند ہوں، آپ کے بغیر ان کا گزارا نہ ہو، تو ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص یمن سے چل کے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا یمن میں تمہارا کوئی ہے پیچھے؟ کہا جی ماں باپ ہیں۔ پوچھا ان سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا ارجع الیہما فاستأذنہما، جاؤ ان سے جا کے اجازت لو، فإن أذنا لك فجاہد، اگر وہ اجازت دے دیں تو شوق سے آؤ، میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی خدمت میں لگے رہو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ یہ اس وقت ہے جب والدین مسلمان ہوں، دین والے ہوں، وہ کسی بغض کی وجہ سے اور دین کے ساتھ نفرت کی وجہ سے نہ روکتے ہوں، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے روکتے ہوں، ان کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ اللہ کو اور اللہ کی جنتوں کے قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ باپ کو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کا مین گیٹ کہا ہے، جو جنت کا مرکزی دروازہ ہے نا، بہترین دروازہ ہے جو، وہ باپ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ على الباب او ضيع۔ میرے عزیزو، بھائیوں اور بیٹو، توجہ کیجیے گا، آپ نے فرمایا باپ جنت کا بہترین اور درمیان والا اعلیٰ ترین دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس دروازے کی حفاظت کر لو یا اس کو ضائع کر دو۔ اور آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، جنت کی سیر کی اور قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کو سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی ہیں، ان کا نام حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ فرشتوں نے ساتھ یہ بھی بتایا، کذالکم البر کذالکم البر، اس نے ماں باپ کی خدمت ایسی کی ہے کہ یہ جنتوں میں پہنچ کر قرآن کی تلاوت کر رہا۔ اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے خود کہا کذالکم البر کذالکم البر، ہاں میرے اس صحابی نے ماں باپ کی خدمت ہی ایسی کی ہے
کہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے یہ جنتوں میں پہنچ کے رب کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والے یہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بلکہ باپ کو آپ نے جنت کا مین گیٹ قرار دیا تو ماں کے قدموں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ مقام دیا، کہا ان کے نیچے جنت ہے۔ ایک مشہور روایت ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ الفاظ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن ایک دوسری روایت میں اس کا مفہوم ثابت ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہا جی ہے۔ فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ، اس کے پاؤں کے پاس ہی تو جنت ہے۔ اور یاد رکھیے والدین کافر بھی ہوں، بعض نوجوان یہ بہانہ بنا لیتے ہیں والدین کی خدمت سے جان چھڑانے کے لیے کہ جی وہ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو سوئے رہتے ہیں تو ماں باپ لیکن بے عمل ہیں، بے دین ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ بے دین، بے عمل، بے نماز تو کیا سکھ، کافر، یہودی اور عیسائی بھی ہوں تو مسلمان کے اوپر ان کی خدمت پھر بھی فرض ہے، کیونکہ ہیں تو وہ ماں باپ۔ آپ اپنا نسب تو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے کیا ہمارے اندر صحابہ سے زیادہ غیرت ہے؟ میں سمجھتا ہوں غیرت نہیں ہوتی ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں خدمت سے جان چھڑانے کے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میری امی جان میرے پاس تشریف لائیں، وہ مشرکہ تھی۔ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ میری ماں جی آئی ہیں، اور اصل میں تو ان کو مجھ سے کوئی کام ہی ہے، لالچ ہے، کچھ لینا چاہتی ہیں اور ہے بھی مشرکہ، تو اس صورتحال میں بھی میں ان کی خدمت کروں، ان سے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا نعم صلی امکی اسماء، بالکل، چاہے تمہاری ماں مشرکہ ہے اور چاہے وہ اپنے کام سے آئی ہیں، ان کی خوب خدمت کرو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ صرف والدین ہی نہیں، جن لوگوں کا والدین کے ساتھ تعلق ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شاہراہ مکہ پہ جا رہے تھے، ایک اعرابی ملا، اس نے سلام کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جانور کے اوپر سوار تھے وہ انہیں تحفے میں دیا، اس بزرگ بابا جی دیہاتی کو اپنی پگڑی اتاری جو سر پہ باندھی ہوئی تھی، وہ بھی بزرگوں کو تھما دی۔ تو ان کے شاگرد تھے تابعی عبداللہ ابن دینار، کہتے ہیں ہم نے کہا جناب ابن عمر یہ سادہ سے بزرگ تھے، معمولی چیز پہ خوش ہو جانے والے لوگ تھے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ جو بھی تھے ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ،
ان کا میرے والد محترم جناب عمر بن خطاب سے محبت والا ایک تعلق تھا. ایک روایت میں اس کے والد کا تعلق تھا. اور میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، بہترین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو باپ کے تعلق والے ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے. بلکہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے لیے دعا، ان کے لیے کوئی صدقہ و خیرات ان کی طرف سے، اور ان کی وصیتوں کو پورا کرنا، ان کے قرض کو چکانا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا، اور جو وہ سمجھاتے رہے زندگی میں ان کو یاد رکھنا، یہ بھی ایک صالح اولاد کا فرض ہوتا ہے. اب آتے ہیں پریکٹیکلی ان تمام احادیث پہ عمل کا طریقہ کار کیا ہے. شریعت میں وہ بھی کچھ بتایا گیا ہے. میں اشارہ کرتے کرتے مختصر کرتے ہوئے بات کے دوسرے حصے کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، والدین سے کے ساتھ بدسلوکی اور اس کے کچھ مسائل. سب سے پہلی چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ گفتگو اچھے طریقے سے کی جائے، سلوک اچھے طریقے سے کیا جائے، چہرے کے امپریشنز اچھے پیش کیے جائیں، چال ڈھال ان کے سامنے اچھی رکھی جائے. حتیٰ کہ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ باپ کے آگے چلنا بغیر کسی مصلحت اور ضرورت کے یہ ایک مسلمان نوجوان کو زیب نہیں دیتا ہے. باپ جا رہا ہو، بیٹا جا رہا ہو تو کچھ پیچھے پیچھے چلے، وہ اس کا احترام کرے. اور اس حد تک یہ ذہن بنا لیا جائے جو جناب ابن عمر نے فتویٰ دیا تھا اس شخص کو جس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، بیت اللہ کا طواف بھی کروایا تھا، صفا مروہ کی سعی بھی کروائی تھی، اور یہ اشعار بھی کہے تھے لوگ اپنی ماں کو اونٹوں پہ سوار کر کے حج کروا رہے ہیں، اے میری ماں تیرا بیٹا ہی تیرے لیے اونٹ ہے اور تیرے بیٹے کے کندھے تیرے لیے سواری ہیں. لوگوں کے اونٹ بھاگ سکتے ہیں، تیرا بیٹا تیرے نیچے سے نہیں بھاگے گا. آیا اور کہنے لگا جناب ابن عمر میں نے اتنی محنت کی ہے، فلاں ملک سے چلا ہوں، کندھوں پہ اٹھایا ہے، طواف کروایا ہے، اور یہ الفاظ میں نے کہہ کے کروائے، تو کیا خیال ہے میں نے کچھ تو حق ادا کر دیا ہوگا نا؟ فرمایا حق ادا کرنا، لا ولا بزفرۃ واحدہ، تیری پیدائش کے وقت جو ایک ٹھنڈی سانس تیری ماں نے بھری تھی تو نے تو ابھی اس ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا. تیسری اہم چیز جو قرآن مجید کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ بڑے ادب سے بات کی جائے. یہ ادب کسے کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت مثال دی اس کی حضرت سعید ابن مسیب نے. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ مجھے ساری باتیں قرآن کی سمجھ آ گئی ہیں، اور یہ جو آتا ہے کہ والدین سے بات کرو تو قولاً کریمہ کرو، یہ قولاً کریمہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے ادب سے بات کرنا، بڑی عزت دے کے بات کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک شخص کا کوئی نوکر غلام ہو پیسوں سے خریدا ہوا، اس غلام اور نوکر نے کوئی جرم کیا ہو اور اس کا مالک بڑی طاقت والا اور بڑی سخت پکڑ والا ہو، اور اس اپنے نوکر مجرم کو سامنے کھڑے کر کے اس سے پوچھ رہا ہو کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے،
تو وہ نوکر جو مجرم ہے اور پیسوں سے خریدا ہوا ہے، جس طرح وہ اس روب دار مالک کے سامنے ڈر ڈر کے عزت کے ساتھ بولتا ہے، ماں باپ کے سامنے ایسے بولا جائے تو قرآن کے اس حکم پہ عمل ہوتا ہے۔ ہماری نسل نو بیچاری کیا جانے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، جن کو جوک سکھائے گئے، جن کو ٹک ٹاک سکھائی گئی ہے، جن کو جدید تہذیب سکھائی گئی ہے، قرآن مجید کی روح میں زندگی بسر کرنے والے اور قرآن کے کلام کو سمجھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے اللہ کا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارے ایک ایک لہجے سے عزت چھلکتی ہو، عزت۔ آج کی اس دنیا کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر اپنے پرنسپل کے سامنے، ایک ڈاکٹر ہاسپٹل کے آفیسر کے سامنے، ایک انجینئر اپنے باس کے سامنے، ایک پولیس آفیسر اپنے ڈی پی او کے سامنے، اور ایک سیاسی چمچا چیلا چانٹا اپنے ایم پی اور ایم این اے کے سامنے تو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کی عزت کیسے کرنی ہے۔ نہیں جانتا تو یہ نہیں جانتا کہ اس ہستی کی عزت کیسے کرنی ہے جس کی رضامندی کو اللہ نے اپنی خوشی کہا ہے۔ یہاں یس سر، یس سر، یس سر، 20 سال کی ملازمت میں حق کہنے کی بھی جرت نہیں ہوتی ہے۔ اتنے ٹکوں کے پجاری اور پیسوں کے پرستار، اور ماں باپ کے سامنے ان کی زبانیں بہت چلتی ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ چوتھی چیز ہے ماں باپ کی حوصلہ افزائی، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کا بھی شکریہ بنتا ہے۔ ابا جی آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا، ماں جی آپ نے میرے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دی، آپ نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، آپ نے ہمارے لیے اتنے جتن کیے، آپ نے ہمارے لیے اتنی کوششیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینے کا گورنر بنانے کی ذمہ داری دی جاتی تو یہ صحابی رسول اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتے، اپنی ماں کے دروازے پہ آتے اور اونچی آواز سے کہتے، ماں جی آپ کو سلام ہو، ماں جی میری دعا ہے رحمک اللہ، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، جس طرح آپ نے بچپن میں ابو ہریرہ کو پالا تھا، آج مدینہ کی گورنری کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے ابو ہریرہ رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری ماں پہ ایسے ہی رحم کر۔ اور ان کی ماں کیا جواب دیتی؟ وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا، بیٹا بڑے ہو کے جیسے تم میری خدمت کرتے ہو، میری دعا ہے اللہ تم کو اس کا اتنا ہی بڑا صلہ دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا شکریہ ہے، ہر ایک کی رسپیکٹ ہے، ہر ایک کی حوصلہ افزائی ہے، صرف ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ مانیں تو صحیح کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا۔ اطاعت کرنا، بات ماننا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے ماں باپ اگر شرک پہ لگائیں، کفر پہ لگائیں، یا احادیث کی روشنی میں گناہ پہ لگائیں، صرف شرک اور کفر اور گناہ کے کام کے علاوہ باقی زندگی کے ہر معاملے میں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ اور اس کے لیے اپنے شوق قربان کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی ایسے نہیں آتی۔ بس خطبہ سن لینے سے، لیکچر سن لینے سے سمجھ نہیں آتا ماں باپ کی خدمت کیا ہوتی ہے، ان کی اطاعت کیا ہوتی ہے۔
سلف صالحین کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ یاد ہے وہ صحابی جس نے کہا تھا اللہ کے پیارے نبی ماں باپ کو روتے چھوڑ کے آ گیا ہوں آپ کی خاطر، آپ نے فرمایا نہیں، واپس چلے جاؤ، جس طرح ان کو رلا کے آئے ہو جا کے ہنساؤ بھی۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آپ کی میت میں اللہ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے، تلواریں سہنے کے لیے اور زخم برداشت کرنے کے لیے تو نکلنا جائز نہیں ہے جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں۔ تو آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ مری کی سیر کرنا ماں باپ کی اجازت کے بغیر جائز ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں جاؤ اجازت لے کے آؤ، اور اگر بس سیر و تفریح کے لیے جانا ہو اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر ماں باپ کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے شک روتے رہے، وہ بے شک منتیں ترلے کرتے رہے، میں نہیں سمجھتا کہ پھر اطاعت کس کو کہتے ہیں، فرما برداری کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا، یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں سزائیں ملے، اگرچہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، ماں باپ کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ یہ کہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اور جو کچھ تیرا ہے سب کچھ ان کو دے دے تو دے دینا اور ان کی بات مان لینا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ معاذ ابن جبل امت کے عظیم فقیہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، الفاظ بھی سن لیں، اطع والدیک وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، ماں باپ کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تیرا سارا کچھ ہی لے لیں اور جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب کچھ بھی لے لیں، پھر بھی ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا۔ بہت بڑے محدث تھے، درس حدیث لگا ہوتا، اطاعت کیا ہوتی ہے، درس حدیث لگا ہوتا۔ جیسے آپ ماشاءاللہ محبت سے تشریف لائے، اس دور کے اندر تو ہزاروں لوگ ہوتے تھے، 10,000 20,000 کا مجمع ہوتا حدیث سیکھنے کے لیے۔ وہ امام حیوہ ابن شریح درس حدیث میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہوتے اور ان کی ماں آتی کہتی حیوہ جلدی آؤ، اور آ کے وہ مرغیاں ہیں تو مرغیوں کے آگے جو ڈالو آ کے ان کو۔ امام حیوہ ابن شریح رحمہ اللہ وہیں پہ درس حدیث روک کے پہلے مرغیوں کو جا کے جو ڈالتے، پھر واپس آ کے درس حدیث شروع کر دیتے۔ اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے فرما برداری کہتے ہیں، اور یہی اطاعت کا معنی ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ماں کی بہت خدمت کرتے اور پوری زندگی ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کھانے کے دسترخوان پہ میری ماں کو جو چیز پسند ہو کہیں میں وہ نہ پکڑ لوں اور یہ نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے۔ یہ ان کی فیلنگز، دین نے تربیت ہی ایسی کی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی دلچسپیوں اور شوقوں کا ہے۔ کسی کو تنظیموں کا شوق ہے، کسی کو تحریکوں کا شوق ہے، کسی کو جہاد کا شوق ہے، کسی کو تعلیم کا شوق ہے، کسی کو پیسے کمانے کا شوق ہے، کسی کو بیرون ملک جانے کا شوق ہے، کسی کو سیر و تفریح کا شوق ہے، کسی کو فیس بک کا شوق ہے، کسی کو واٹس ایپ کا شوق ہے، کسی کو موبائل کا شوق ہے، کسی کو کرکٹ کی گیم کا شوق ہے، کسی کو انٹرنیشنل میچز دیکھنے کا شوق ہے،
کسی کو فٹ بال اور پتہ نہیں سارے شوق پالے ہوئے ہیں، اور اپنے ان فضول یا کم اہم شوقوں کی خاطر ماں باپ کے جذبات کے اوپر چھریاں پھیری جا رہی۔ اس سے بڑا کوئی شوق ہو سکتا ہے کہ انسان چاہتا ہو کہ مدینے والے اور دونوں جہانوں کے سردار اور نبیوں کے امام کا دیدار ہو جائے اور ان سے ملاقات ہو جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اس سے بڑا کوئی شوق ہو سکتا ہے؟ اس شوق کو قربان کیا تھا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے اپنی ماں کی خدمت کی خاطر۔ یہ تو آپ کے راجوال کے دوست ہیں، الہ آباد اور حجرہ شام کی ان کے دوست ہیں، فیس بک پیج کے فرینڈز ہیں، ادھر ادھر کے کھیلوں کے اور سیر و تفریح کے دوست ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ صرف ماں کی خدمت کی خاطر، شاید مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ ان کی ہماری تاریخ کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ کتنے بے چین ہوں گے اللہ کے پیارے نبی کی ملاقات کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے، لیکن ماں کی خدمت کی خاطر دیدار نہ کر پائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جو ہمیشہ رہنے والے تھے، جناب عمر فاروق جیسے صحابہ، آپ نے کہا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں بھی ہے، اس کو پھل بہری کا مرض بھی تھا، اس کی ماں نے دعا کی، اللہ نے اس کے مرض کو دور کر دیا۔ تمہارے بعد جو تابعین آئے ہیں ان میں سب سے اچھا انسان ہے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو تم اویس سے دعا کروانا۔ ایک اور اہم طریقہ ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کا، ان پہ اپنا مال خرچ کرنا، اور مال خرچ کرنے کے اندر یہ ترتیب رکھنا کہ بیوی بچوں سے پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ آپ سفر سے گفٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کے لیے گفٹ کا سوچتے ہیں۔ آپ عید پہ شاپنگ کرتے ہیں تو کیا سب سے پہلے ماں باپ کی کرتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کے لیے خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے خریدتے ہیں؟ تنخواہ میں سے آپ سب کے اخراجات نکالتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے نکالتے ہیں؟ وہ 3 شخص جو غار میں تھے اور جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں میرے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، وہ شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے الفاظ سنیے، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے گھر میں سے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی خرچہ رکھتا تھا۔ ایک دن درختوں کی طلب میں دور نکل گیا تھا، میرے واپس آنے تک ماں باپ سو گئے تھے، میں نے دودھ دویا، برتن میں ڈالا، ماں باپ کو روٹین کے مطابق پلانے کے لیے پہنچا تو وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ بھی ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ سوئے ہوں تو مہمان کہتا ہے اٹھا دو جی، اٹھا دو، کوئی بات نہیں، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ ماں باپ ہیں، کیسے اٹھا دے؟ ان کے آرام کی تربیت ہم نے کرنی ہے کہ ان کو بے آرام کرنے کی تربیت کرنی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ سو گئے، میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اور نہ ہی میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میری زندگی بھر کی روٹین ہے کہ سب سے پہلے خرچہ بھی ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں اور سب سے پہلے دودھ بھی ان کو پلاتا ہوں۔ وہ سوئے ہوئے ہیں تو میں اپنے بچوں کو آج پہلے کیسے پلا دوں؟ اے اللہ تو جانتا ہے پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی،
اور بچے روتے روتے میرے قدموں میں سو گئے. جب وہ صبح بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلایا تھا. اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی منظور ہے تو آج پتھر کو پیچھے ہٹا دے. اور اللہ نے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا. اس کو معمول بنا لیں. آپ فروٹ خریدیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے، گھر کا راشن خریدیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے، تحفہ خریدیں تو سب سے پہلے ماں باپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ابا جی کو جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے تو ہماری تربیت کرنی تھی نا، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. ان میں اللہ نے ایسا استغنا رکھا تھا، ادھر ایک شخص کو چادر تحفہ دے کے جاتا تھا اور اگلے ہی گھنٹے کوئی مسافر آتا تھا تو وہ چادر اتار کے اس کو تحفہ دے دیتا. ادھر ان کے پیسے میں، ان کی جیب میں کوئی پیسے ڈال کے جاتا تھا اور ادھر کوئی غریب آتا تھا اور بن دیکھے ہی ویسے نکال کے اس کے ہاتھ میں دبا دیتے تھے. لیکن وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے. کہتے بیٹا تم سفر پہ آتے جاتے ہو تو جیسے اپنے بچوں کے لیے تحفہ لے کے آتے ہو نا، میرے لیے بھی تحفہ لے کے آئے. بیٹا تم میرے پاس بیٹھا کرو، تم پاس بیٹھتے ہو تو مجھے آرام آ جاتا ہے، میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، میں تندرست ہو جاتا ہوں. اور میں نے صرف میں نہیں بہت سارے لوگوں نے یہ پریکٹیکل کیا. آپ فروٹ لے کے آئیں، سیدھا اپنی ماں جی کو دے دیں، انشاءاللہ تعالی جو سب سے اچھا ہوگا نا وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بچ جائے گا، اور جو ہلکا پھلکا ہوگا تھوڑا بہت وہ لے لیں گے، اور برکتیں اور دعائیں علیحدہ مل جائیں. ان کے ساتھ ہنسی مزاح کرنا، ان کا دل لگانا، ان کو خوش کرنا، یہ بڑی اہم چیز. میرے ایک پی ایچ ڈی کے کلاس فیلو تھے پنجاب یونیورسٹی میں، تو ان کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی. تو میں نے کہا آپ کو اب خیال آیا پی ایچ ڈی کرنے کا جب آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے میں اسکول میں پوری زندگی جاب کرتا رہا ہوں، میرا دل تو چاہتا تھا پی ایچ ڈی کرنے کو، آگے بڑھنے کو، لیکن میں ماں باپ کی خدمت میں مصروف تھا. وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اب میں پی ایچ ڈی کے لیے آیا ہوں. یہ 2005 کی بات ہے. میں نے فوراً سنتے ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا بھائی جان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری کلاس میں سے سب سے پہلے پی ایچ ڈی بھی آپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی اچھی پہلے سے کہیں بہتر جاب بھی دے گا. پی ایچ ڈی بھی ان کی پوری ہوئی اور اس وقت ایک سرکاری یونیورسٹی کے اندر وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو یہاں تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، پھر جا کے اتنا بڑا ثواب ملتا ہے اور اتنا بڑا صلہ ملتا ہے. اس کے برعکس والدین کی اگر نافرمانی کی جائے تو یاد رکھیے، مثلا ہمارے معاشرے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی فلاں کام کرے، یا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا فلاں کام کرو. میں حیران ہوتا ہوں اگر آپ کو آفیشیل لیٹر آ جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا لیٹر آ گیا سرکاری تو اب تو ماننا ہی پڑے گا. ہیڈ ماسٹر بلا لے تو درجہ چہارم کے ملازمین کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. پرنسپل بلا لے تو اچھے بھلے آفیسر اور اچھے بھلے اس کے کولیگ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہنا ہے. جو یہاں پہ کیفیت ہوتی ہے نا، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اس سے بھی زیادہ ماں باپ کے ہر آرڈر اور ہر حکم کو اہمیت دینی چاہیے، پھر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. اور اگر آپ ان کی کوئی نہیں مان رہے
تو آپ بدترین گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو بڑے بڑے گناہ ہیں کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی بات نہ ماننا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ شرک کے بعد آپ نے سب سے بڑا گناہ اس حدیث میں اسے قرار دیا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، ڈاکہ ہے، قتل و غارت ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے پھر کہا میں تمہیں بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا جو بڑے بڑے گناہ میں تمہیں بتاؤں ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نوجوان نافرمانی سمجھتے کسے؟ نافرمانی کا مطلب تو سادہ سے انہوں نے ایک بات کی آپ نے مانی نہیں، یہ نافرمانی۔ بات بھی جائز تھی، گناہ کی نہیں تھی، شرک نہیں تھی، بدعت نہیں تھی، یہی نافرمانی۔ تو آپ نے اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان انسان کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے جو والدین کا نافرمان ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے اور حجیں کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 انسانوں کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا، ان میں سے آپ نے فرمایا نہ نفلی قبول کرتا ہے نہ فرضی قبول کرتا ہے، اور ان میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت میں سے کسی شخص کو اس طرح سے بد دعا نہیں دی جس طرح نے آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو دی۔ رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، ذلیل ہو جائے ذلیل ہو جائے ذلیل ہو جائے۔ کون؟ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اللہ سے جنت نہ لے سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں ملتی ہے جتنی جلدی سزا قطع رحمی کی ملتی ہے، اور قطع رحمی میں سر فہرست ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ایک شخص بڑا مالدار تھا، فوت ہو گیا تھا، تو عورت بیچاری بیوہ ہو گئی، اس نے بچوں کو سنبھالا اور سنبھال کے پریشانیوں کے اندر وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہو۔ اس کی شادی ہوئی، بیوی آئی تو کہنے لگی تمہاری ماں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو یا ماں کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو۔ وہ ایسا ظالم انسان تھا۔ یہ مصطفیٰ کامل ایک رائٹر ہیں، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے انین القلوب، عربی زبان میں، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو کسی بہانے سے چھت سے دھکا دے دیا اور وہ بیچاری گر کے مر گئی۔ پھر اس نے کہا ماں تھی گر گئی ہے، بہانے بنا کے تعزیت کے لیے بیٹھ گیا۔ تو مصطفیٰ کامل لکھتے ہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ شخص بھی مرگی کے مرض میں مبتلا ہوا، اور جس بیوی کی خاطر اس نے ماں کو چھت سے دھکا دیا تھا وہ بیوی اسے خلا لے کے فارغ ہو کے گھر چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے خود ہی چھت سے چھلانگ لگا کے اسی جگہ پہ خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات جگہ جگہ بھرے پڑے ہیں، کاش کہ ان پہ کچھ سوچنے والے لوگ ہوں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو دوسرے کے ساتھ لڑا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور جو والدین سے لڑا ہو اور ان سے ہی ناراض رہتا ہو، جریج اللہ کا ولی تھا، عبادت میں تھا، اور اس نے ماں کی بات نہیں مانی تھی تو ماں کی بد دعا وہاں بھی لگ گئی تھی۔ موت کے وقت انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جو ستایا تھا آج اس کی سزا کتنی مل رہی ہے۔ ایک بہت بڑا عالم تھا، محدثین نے یہ واقعہ لکھا، لوگ اسے کہتے کلمہ پڑھو تو اس کی زبان پہ تالے سے لگ جاتے، اور باتیں کرتے تو باتیں کرتا، حتیٰ کہ اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس کو موت آئی اور کلمہ اس کی زبان پہ نہ چڑھ سکا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی کلمہ پر ہی موت ہو، اچھا ختمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ باقی سب کچھ بول لیتا تھا، کلمہ اس سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اس کے کلاس فیلو محدث کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، اور جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ویسے تو اچھا انسان تھا، عالم تھا، نمازی تھا، لیکن ماں کا بڑا سخت نافرمان۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک تابعی نے لکھا کہ میں ایک قبرستان میں گیا اور عصر کے بعد وہ قبر کھلتی، چہرہ گدھے کی طرح اس میت کا ہوتا اور گدھے کی طرح ہنہنا کے آواز نکالتی، اور اس کے بعد پھر وہ نیچے جاتی اور قبر بند ہو جاتی، اور جتنے دن میں رہا عصر کے بعد یہی ہوتا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے اس کی ماں آپ کو بتائے گی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا اور عصر کے بعد نشے میں دھت واپس آتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ مجھے کہتا تھا چپ کر جا گدھی، تو اس طرح نہ بولا کر، جب سے مرا ہے اللہ نے اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں۔ پل صراط کے اوپر سب سے سخت چیز انسان کو پکڑنے والی امانت اور رشتہ داری ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ والدین کا عقوق جسے کہا گیا ہے، والدین کو رلانا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، سخت لہجے میں بولنا۔ آپ سخت لہجے کی بات کرتے ہیں، ہمارا دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ والدین کو آپ نے اف بھی نہیں کہنا ہے، اف بھی نہیں کہنا ہے۔ ان کے سامنے تیکھی تیکھی نگاہیں اور وہ ان کو گھور گھور کے دیکھنا اور پیشانی پہ سلوٹیں ڈال لینا، یہ سب والدین کی نافرمانی ہی کے اور ان کو تنگ کرنے کے ہی انداز ہیں۔ ان کے پکائے ہوئے کھانے پہ بے محابہ تنقید کرنا، ان پر ایسے حکم چلانا جیسے وہ نوکر ہوں اور آپ ان کے اوپر آمر و حکمران ہوں، ایسی فرمائشیں کرنا کہ وہ تنگ پڑ جائیں اور پوری نہ کر سکیں، خیر کے کاموں میں ان کی مدد نہ کرنا، ان کے مشورے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، دوسروں کے سامنے ان پہ تنقید کرنا اور ان کی عیب جوئی کرنا، ان کو بے چین رکھنا، وہ روزانہ کہیں کہ بیٹے ٹائم پہ واپس آنا ہے اور آپ نے پھر بھی رات کے 12 بجے ہی آنا ہے، اور جب وہ جاگ رہے ہوں تو اوپر سے یہ کہنا تم کیوں میری فکر کرتے ہو؟ جب آپ باپ بن جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں فکر کرتے۔ وہ رگ ایسی ہے، وہ خون ایسا ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بے چین اور مضطرب رہتے ہیں۔ ان پر اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دینا، ان سے ملاقات کے لیے وقت نہ نکالنا، اور بعض تو نافرمان ایسے ہیں کہ اللہ ان کو مال و دولت دے دے، اونچا عہدہ دے دے، تو ویسے ہی اپنے ماں باپ کا تعارف کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑانا، ان پہ ہاتھ اٹھانا،
یہ تو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھانا۔ ایک عرب عالم لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ماں بھی جو بیوہ ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے رات کو سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو فالج میں مبتلا کیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور پھر بھی ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان کے علاج معالجے کی کوشش نہ کرنا جب ان کو ضرورت ہو، جب ان کو ضرورت ہو تو اس وقت گھر سے غائب ہی رہنا۔ ان کی زندگی میں ہی مطالبہ کرنا، اچھا میرا حصہ تو مجھے دے دینا، جیسے آپ نے بڑی کمائیاں کی ہیں۔ یہ اولاد حق سمجھتی ہے، یعنی زندگی میں ان کو مار دیتے ہیں کہ یہ میرا حصہ، کیا کون سا آپ کا حصہ؟ شریعت کہتی آپ کا حصہ ان کے مرنے کے بعد، جب تک وہ زندہ ہیں کسی بیٹے کو کچھ نہ دیں، سارا استعمال کر لیں، ان کا حق ہے۔ آپ کا حق تو تب ہوگا جب وہ مر جائیں گے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں میری مرضی میں جو کروں، اور دوسری طرف ماں باپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، ان کا اس پر بھی اختیار نہیں ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں خود کمایا ہے۔ ان کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ وراثت تو ہوتی تب ہے جب وہ آنکھیں بند کر جاتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہے وہ ان کا ہے۔ اگر آپ نے اپنا علیحدہ کمایا ہے تو آپ کا ہے۔ اور بدترین نافرمانی کا سب سے بڑا لیول یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو قتل ہی کر دینا۔ اور آج کے اس دور میں ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ پریکٹیکل مسائل رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں۔ جب رشتے ناطے کی باری ہو تو بیٹی کی ایک رائے ہے، والدین کی اور رائے ہے، بیٹے کی اور رائے ہے، والدین کی اور رائے ہے، یا بعض دفعہ والدین کہتے ہیں فلاں بھائی کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، یا اس طرح کے بعض معاملات ہوتے ہیں جہاں سے پھر گھر کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل اولاد کے جب ہم حقوق بیان کریں گے یا ان کے جذبات بیان کریں گے تو ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے جو والدین کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور جو اولاد کے رائٹس اور حقوق شریعت نے بتائے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کل کی ملاقات میں ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو آج کے لیکچر کو کل کے لیکچر کے ساتھ ملا کر جوڑ کر سب نے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاؤن لوڈ ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ اچھا، ایک